نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بڑے انتہائی واجب الاحترام بزرگ بھائیوں، نوجوان ساتھیوں، آج تراویح کے اندر نصف پارہ یا سے کچھ زائد تلاوت ہوا۔ 29واں پارہ سورۃ القلم کے دوسرے رکوع سے لے کر کے سورۃ القیامت تک تلاوت ہو چکا ہے، اور انشاءاللہ مزید کل سے بشرط صحت و زندگی سورۃ دہر سے تلاوت ہوگی، اور 30ویں پارے کا تقریباً نصف تلاوت ہو جائے گا انشاءاللہ۔ کل 26ویں شب ہے۔ خلاصہ تفصیل میں ہم پہنچے تھے پارہ نمبر 28 تک۔ پارہ نمبر 28 کی سب سے پہلی سورہ ہے سورۃ المجادلہ۔ یہ مدنی سورہ ہے، 22 آیات ہیں، 3 رکوع ہیں۔ اس میں کم از کم 3 موضوعات ایسے ہیں کہ جن کے اوپر بات کرنا ضروری ہے۔ ایک تو اس سورہ کا جو شان نزول ہے اور اس کا جو واقعہ ہے وہ اتنا دلچسپ اور اتنا عجیب و غریب ہے کہ سننے والا انسان اشش کر اٹھتا ہے، اور اتنا ایمان پرور اور روح پرور ہے کہ اس کے ایمان کو جلا ملتی ہے اس واقعہ کو سن کر کے۔ آقا کریم سید المرسلین حضور پاک علیہ السلام کی ایک صحابی ہیں خولا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ آتی ہیں حضور پاک علیہ السلام کے پاس، بوڑھی ہیں، آ کر کے کہتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے خامن اوس بن صامت رضی اللہ تعالیٰ، وہ بھی صحابی، انہوں نے مجھ سے زہار کر لیے۔ زہار، یہاں پہ رک جائیے، زہار کا مطلب سمجھیے پہلے۔ زہار یہ قدیم زمانے میں یا عرب کے اندر ایک طریقہ تھا کہ عورت کو ایک مینٹل ٹارچر کرنے کا ایک طریقہ تھا۔ کیا کرتے تھے عرب کے لوگ؟ عورت کو کہتے تھے، اپنی بیوی کو، انتی علیہ کظہر امی، تو میرے لیے میری ماں کی پشت کی طرح، یا کسی اور حرام رشتے سے یا کسی ایسی چیز سے تشبیہ دے دی۔ اس کو کہتے ہیں زہار۔ اب ہوتا کیا تھا کہ اس زمانے میں اس سے ایک پرماننٹ طلاق اور علیحدگی اور سپریشن واقع ہو جاتی ہے کہ جب مرد نے یہ کہہ دیا، اب عورت یہ سمجھتی تھی کہ بس اب دی اینڈ ہو گیا۔ تو یہ بوڑھی صحابیہ تھیں خولا رضی اللہ تعالیٰ، یہ روتی آئیں حضور پاک علیہ السلام کے پاس، یا رسول اللہ میرے خامد نے مجھے یہ الفاظ بولے ہیں، انتی علیہ کظہر امی۔ حضور پاک علیہ السلام نے اس زمانے تک جو اس حوالے سے جو مطلب لیا جاتا تھا وہی فرمایا، لا اراک الا قد حرمت علیہ، میں تو یہی سمجھتا ہوں کہ تم اب اس پر حرام ہو چکی ہے۔ سیدھی سی جو بات ہے کہ اگر اس نے زہار کر لیا تمہارے سے تو وہ رونے لگی، شکوہ کرنے لگی، اور کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے پوری جوانی کھپا دی اس کی خدمت میں، اس کے بچوں کی خدمت میں، اب میں بوڑھی ہو چکی ہوں، کہیں اور جانے کے قابل نہیں ہوں، اور اس نے یہ جملہ بول دیا ہے ما ذکر بشیء من الطلاق، اس نے کوئی طلاق تو نہیں دی، یہ لفظ بولا ہے اس نے، اس سے توبہ بھی ممکن ہے، اس لفظ سے رجوع بھی ممکن ہے۔ یا رسول اللہ ما ذکر بشیء من الطلاق، اگر اس کا طلاق ہی مطلب ہے تو اس وقت میں کہاں جاؤں؟ یہ چھوٹے سے جملے نے تو میری زندگی ختم کر دیا یہ، رونے لگی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا کہ اس حوالے سے میرے اوپر کوئی تازہ کوئی وحی یا کوئی حکم تو نازل نہیں ہوا اپڈیٹڈ کوئی بھی اس حوالے سے۔ تو روایت میں آتا ہے کہ اس نے یہ بھی کہا یا رسول اللہ ہر معاملے میں آپ پر وحی نازل ہو جاتی ہے، تو اس میرے معاملے میں ابھی تک وحی نازل نہیں ہوئی۔ تو لوگ کہتے ہیں جی اسلام عورتوں کو بولنے کا حق نہیں دیتا۔ یہ دیکھیں سید المرسلین ہے، خاتم المرسلین ہے، وقت کے حاکم بھی وہی ہیں، قاضی بھی وہی ہیں، خلیفہ بھی وہی ہیں، جج بھی وہی ہیں، سپریم کورٹ کے جج بھی وہی ہیں، اور آرمی چیف بھی وہی ہیں، اور ساری طاقتیں اللہ رب العزت نے ان کو دی ہوئی ہیں، اور ان کے سامنے ایک عورت کھڑی ہو کے اپنا مقدمہ اس طرح سے لڑ رہی ہے۔ الفاظ دیکھیں، سورت کا نام کیا ہے؟ المجادلہ۔ مجادلہ جدل سے ہے یا جدال سے، جس کو جھگڑا کرنا، آرگیو کرنا۔ مجادلہ کہتے ہیں باہمی بات، ایک دوسرے کا کاؤنٹر کرنا، کاؤنٹر آرگومنٹ کہتے ہیں۔ وہ عورت آ کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کاؤنٹر آرگومنٹ کر رہی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں نہیں، میرے جو اس وقت تک جو چیز ہے وہ یہی ہے، ما راک الا قد حرمت علیہ، وہ تو حرام ہو چکی ہے اپنے خامن کے اوپر، اس وقت تک تو میں یہی سمجھتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ تو ہر خولا کا ایمان دیکھیے،
جب ان کی اپیل ہائی کورٹ سے ریجیکٹ ہوئی تو سپریم کورٹ میں چلے گی اور الگ ہو کے رونے لگی، انی اشکو، اے اللہ میں تیری طرف اپنے معاملے کی شکایت کرتی ہوں، میں تیری طرف رجوع کرتی ہوں، کہ اللہ تو میرے بارے میں کوئی حکم، کوئی فیصلہ نازل فرما، میرے لیے سہولت عطا فرما۔ اللہ رب العزت نے اس وقت اپنے محبوب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر یہ سورہ کا یہ والا حصہ جو ابتدائی ہے یہ نازل فرمایا، اور الفاظ بھی عجیب انداز میں۔ قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا، اللہ نے فرمایا کہ محبوب، اللہ نے اس عورت کی باتوں کو سن لیا جو آپ سے جھگڑا کر رہی تھی، اللہ نے سنا ہے اس کی باتوں کو، فی زوجہا، اپنے خامند کے بارے میں وہ آپ سے جھگڑا کر رہی تھی، وتشتکی الی اللہ، اور اللہ سے وہ شکایت کر رہی تھی، واللہ یسمع تحاورکم، اللہ ہر چیز کو کیا کر رہے تھے، سن رہے تھے۔ اب اس کے بعد تفصیلی حکم جو اس کے بعد نازل ہوا ہے نمبر 2 اور 3 اور پھر 4 کے اندر، جس میں رب العزت نے فرمایا کہ ایک تو جو یہ بری رسم ہے جو چل رہی ہے، ایک تو اس کی اصلاح ہے، جو کہ دین اسلام کا ہمیشہ سے طریقہ رہا ہے کہ زمانہ جاہلیت سے جتنی بھی بری رسومات تھیں، اگر ان کے اندر کوئی حکمت انسانوں کے فائدے کے لیے تھی تو اس کو تھوڑا مولڈ آف کر کے، تھوڑا موڈیفائی کر کے، اس کی کوئی بہتر شیپ کر کے اس کو بتا دی، یا پھر اس کو بالکل یا ختم کر دی۔ اب یہ رسم موجود تھی تو اس کو ختم کرنا مقصود تھا، یہ اس کی مذمت کرنا مقصود تھا۔ اللہ نے فرمایا پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے اپنی بیوی کو اپنی ماں کہہ دیا یا ماں کے کسی عضو سے تشبیہ دے دی ہے، تم یہ سمجھتے ہو کہ وہ عورت ہمیشہ کے لیے حرام ہو گئی ہے؟ نہیں، وہ اس طرح کہنے سے وہ عورت تمہاری ماں نہیں بن جاتی۔ ماں ہن امہاتکم، وہ تمہاری مائیں نہیں ہیں، ان امہاتہم الا اللہ ولدنہم، مائیں وہی ہیں جنہوں نے تمہیں جنم دی، بس مائیں تمہاری وہی ہیں، کہنے سے ماں نہیں بن جاتی۔ یہ منکر قول ہے، زور، جھوٹ ہے جو اس نے، لغو بات جو اس نے کہہ دی ہے، محض عورت کو ٹارچر کرنے کے لیے کہہ دی ہے اس نے، لیکن اس سے جو ہے وہ نہیں ہوگا ایسے۔ فرمایا کہ دوسری بات اس کی پلنٹی، اس کا کفارہ ڈال دی کہ مردوں نے تو باز آنا نہیں ہے، وہ کوئی نہ کوئی غصے میں آ کر کے اس طرح کی بات انہوں نے جملہ بولتے رہنا ہے، ظاہر ہے کہ ایک ٹرینڈ چلا آ رہا ہے لوگوں کے اندر۔ فرمایا کہ بولیں، پھر آج بول کے دکھائیں، یہ ان کے اوپر پلنٹی ہم ڈال رہے ہیں، کفارہ ڈال رہے ہیں۔ آئندہ سے کسی مرد نے ایسا بولا تو اب اس کے پاس 2 صورتیں، نمبر 1 یا تو یہ کفارہ پے کرے اگر واپس عورت کے پاس جانا چاہتا ہے، اس سے نفع اٹھانا چاہتا ہے، کفارہ پے کرے، ادروائز قاضی سیپریٹ، دونوں کو الگ الگ کر دے، چلو بھائی یہ جملہ بولے، چل پھر اس کی سزا ہی ہے۔ پلنٹی کے 3 صورتیں، فرمایا کہ اگر خامد رجوع کرنا چاہتا ہے یہ جملے بولنے کے بعد، تو پہلی صورت یہ فتحریر الرقبہ، ایک غلام یا لونڈی کو آزاد کرے گا۔ دین اسلام آزادی کا دین ہے، انسانی آزادی کو پسند کرتے، تو قدیم زمانہ جاہلیت سے، ہمیشہ سے، ہزاروں سال سے جو مردوں عورتوں کو غلام بنایا جاتا تھا، دین اسلام نے آہستہ آہستہ آزادی کی ترغیب دی ہے۔ فلانا کام ہو گیا، قسم جھوٹی تو اتنے غلام آزاد کر دو، فلانا کام ہو گیا غلام آزاد کر دو، فلانے غلام آزاد کر دو۔ تو غلاموں کو آزادی دینے کا دین اسلام یہ دین ہے اس کا۔ تو فرمایا کہ پہلی صورت یہ ہے کہ غلام آزاد، دوسری یہ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ، غلام آزاد نہیں کرتا، رسائی نہیں ہے، 2 مہینے کے روزے رکھیں گے صاحب۔ آسان نہیں ہے عورت کو تکلیف دینا، جملہ بولنا، 2 مہینے کی، شہرینی متتابعین، شہرون کہتے ہیں 1 مہینہ، شہرینی 2 مہینے، متتابعین لگاتار، ریگولر 2 مہینے۔ ایون اگر 59 دنوں کے بعد بھی اگر اس نے ایک بھی ناغہ کر لیا تو اس کو اجازت نہیں ہے ابھی عورت کی طرف واپس جانے کی، اب وہ صاحب 1 سے شروع کریں گے دوبارہ، پھر دوبارہ 60 کی۔ قرآن مجید کے الفاظ ہیں متتابعین، اس کو پورا کرنا پڑے گا، نص۔ تیسری صورت یہ ہے فَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ 60 مسکین، روزے بھی نہیں رکھ سکتا، فَإِطْعَامُ 60 مسکین، 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ، چلو شاباش، 60 مسکین، تو 60 مسکینوں کو اکٹھا کرنے کی چیلنج ہے، ٹھیک ہے۔ تو فَإِطْعَامُ 60 مسکین، 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ، 3 صورتیں۔ یہ آیات نازل ہوئی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بلا لیا ان کے خامند کو، آ جاؤ بھائی۔ وہ آئے، وہ بوڑھے تھے، لاٹھی ٹیکتے ہوئے آئے، کی بنائی میں بھی کچھ کمزوری تھی، ضعف تھا۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بھائی یہ 3 آپشن ہیں، پہلی آپشن لے لو غلام آزاد کر دو، دوسری آپشن لے لو 2 مہینے کے روزے رکھ۔ اس نے کہا رسول اللہ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، میں کہاں سے غلام آزاد کروں، میں تو میرے پاس ایک پیسہ بھی نہیں ہے، ایمٹی ہینڈڈ ہوں میں، تو کچھ بھی نہیں ہے میرے پاس۔ فرمایا اچھا پھر 60 روزے رکھ لو۔ یا رسول اللہ مجھے تو پتہ نہیں کتنی بیماریاں ہیں، اگر میں دن میں 2-3 دفعہ کھانا نہ کھاؤں تو میری بینائی جاتی رہتی ہے، یا رسول اللہ میں روزے نہیں رکھ سکتا۔
بوڑھا تھا نا وہ بھی لاڈ میں حضور پاک علیہ السلام کے ساتھ. تو چلو 60 مسکینوں کھانا کھلاؤ. یا رسول اللہ میں نے پہلے کہا ہینڈ ٹو ماؤتھ ہوں, میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے, میں 60 مسکینوں کہاں سے کھانا کھلاؤں. تو حضور علیہ السلام فرمایا کہ بھائی اب یہ تو تمہیں پورا کرنا پڑے گا, پھر 60 مسکینوں کا کہیں سے بندوبست کرو, کچھ خوراک کا بندوبست کرو جو 60 مسکینوں کو پوری آ سکے. یا رسول اللہ آپ ہی میری ہیلپ کر دیں اس میں, آپ کچھ تعاون کر دیں میرے ساتھ. حضور پاک علیہ السلام کے پاس ایک صحابی اور آئے ہوئے تھے, وہ تحفے کے طور پر کچھ کھجور کا ایک ٹوکرا لے کے آئے تھے. تو اب کیا ہوا, حضور پاک علیہ السلام نے وہ بھی ان کو دی, کچھ اور صحابہ کو ترغیب دی, انہوں نے بھی مدد کی, تو 60 مسکینوں کا کھانا پورا ہوا. اب وہ آئے تھے خالی ہاتھ صاحب, جن کی وجہ سے یہ ساری آیات نازل ہوئی تھیں. اب کیا ہوا کہ آئے اور حضور کے پاس وہ کھجوروں کا ٹوکرا بھی لے کر کے چلے گئے. اللہ اکبر. تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلایا, یہ تیسری آپشن. اس کے بعد جو اس کا اگلا موضوع ہے اس سورہ کا دوسرے رکوع کے اندر, وہ ہے سرگوشی کے حوالے سے, جس کو قرآن مجید کہتے ہیں نجوہ. ہوتا یہ تھا کہ لوگ آتے تھے حضور پاک علیہ السلام کے پاس, تو آ کر کے اپنا معاملہ حضور پاک علیہ السلام سے ڈسکس کرتے تھے. کئی سارے لوگوں کو پرائیویسی کی ضرورت ہوتی تھی, تو وہ الگ سے یا آہستہ آواز میں بات کر رہے ہیں, دوسرے لوگ اپنی باری کا انتظار کر رہے ہیں کہ بھئی یہ فارغ ہوگا. تو اب کئی سارے ایسے بھی لوگ ہو سکتے ہیں جو جلدی میں ہوں گے, تو ایک شخص لے کر کے بیٹھ گیا اور باقی لوگ جو ہیں وہ انتظار کر رہے ہیں. ظاہر ہے کہ آسان نہیں ہوتا ہے, کوئی اور معاملات بھی ہیں, اہل خانہ, گھر بار معاملات. تو اب کیا ہوا کہ منافقین جو تھے ان کے اندر کوئی ایسے لوگ بھی تھے جو محض صحابہ کرام کو تنگ کرنے کے لیے یہ کرتے تھے, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے وقت لیتے تھے اور مجلس کو لمبا کر دیتے تھے, تاکہ جو مخلص لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ایک تو ان کا وقت میں حرج ہو, اور دوسرا وہ پھر مینٹلی تھوڑا اپسیٹ ہو جاتے تھے کہ یار ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے. جانتے تھے کہ لوگ خامخواہ سے تنگ کر رہے ہیں ہمیں. اللہ رب العزت نے یہ آیات نازل فرمایا یہ میرے محبوب کا دربار ہے, یہ اس کی مجلس اور محفل ہے. آسان نہیں ہے ان کے پاس آ کر کے بیٹھنا, ان کا وقت چرانا. وہ پوری امت کے امام ہیں, پوری امت کے محسن ہیں, تو ان پر سب لوگوں کا حق ہے کہ سب لوگ آئیں گے, اپنے اپنے معاملات بتائیں گے. ایسا نہیں ہے کہ ایک ہی بندہ آئے اور وہ باقی سب کو محروم کر دے وقت سے, تو ایسا نہیں ہوگا. اللہ رب العزت نے اس کے لیے یہ ریکمینڈ کیا, فرمایا کہ آج کے بعد سے ہم یہ کر رہے ہیں, جو شخص بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنا چاہتا ہے, وقت لینا چاہتا ہے, پہلے جائے صدقہ کرے, کوئی چیز بازار سے خریدے, صدقہ کرے, تاکہ اس کو مجلس کی قیمت معلوم ہو سکے کہ کتنی عظیم الشان محفل ہے, کہ اس سے پہلے میں نے یہ ایک سارا کام کرنا ہے. اب کیا ہوگا کہ جو بندہ واقعتاً کسی ضرورت کے تحت آنا چاہتا ہوگا تو وہ تو یہ مشقت بھی برداشت کر لے گا کہ ٹھیک ہے تھوڑا سا صدقہ کرتے ہیں, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس اور محفل مل جائے گی. لیکن اب جو منافق تھا, جو محض تنگ کرنے کے لیے آتا تھا, جو وقت چرانے کے لیے آتا تھا, تو اس کی مثال تو ایسے ہی ہے, چمڑی جائے دمڑی نہ جائے. وہ کہاں سے جائے گا, کیونکہ اس کو تو کوئی حقیقی مقصد ہی نہیں ہے. وہ کہاں سے جائے گا, خریدے گا کوئی چیز اور جا کر کے اس کو کس صدقہ کرے گا, غریب ڈھونڈے گا, مسکین ڈھونڈے گا, وہ اتنی مشقت کہاں سے اٹھائے گا. جب یہ آیات اتری تو اب ظاہر ہے کہ جو مخلص صحابہ تھے ان کے لیے آسانی تو ہوئی, لیکن ایک گناہ ان کے لیے بھی, ایک کلفت یا تکلیف کا سامان ان کے لیے بھی تھا کہ وہ غریب ہے, حضور کی مجلس کے میں تو آنا چاہتے ہیں, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کو کام بھی ہے, لیکن بہرحال ان کے لیے یہ مشقت ہے کہ وہ جائیں گے بازار سے اور کوئی چیز خرید کر کے لائیں گے. لیکن اس دوران یہ ہو چکا تھا کہ منافقین تو بھاگ چکے تھے. ایک بات تو گارنٹی تھی, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو مخلص صحابہ تھے, رب العزت نے پھر ان کے لیے سہولت دی کہ ٹھیک ہے اب ہم یہ حکم واپس لے رہے ہیں, چونکہ جو معاملہ تھا سدے باب جو ہم نے کرنا تھا, جن کو بگانا تھا ہم نے بگا دیا, وہ چلے گئے. لیکن اس کے ان بٹوین جناب سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کو حضور پاک علیہ السلام سے کام تھا. وہ خلوت چاہتے تھے آقا کریم علیہ السلام کے پاس. اب دیکھیں گھر کے فرد ہیں, اہل بیت ہیں, حضور کے داماد ہیں, چچا زاد بھائی ہیں, اتنا گہرا رشتہ ہے, لیکن جو اصول ہے, جو ریاست کا قانون ہے, وہ ان پر برابر اپلائی ہو رہے ہیں. حالانکہ گھر کے فرد ہیں, خلوت میں آنا ہے, اللہ کے محبوب کے پاس کام وہی کرنا ہے. آپ جو قانون بنا دی گئے قانون وہی ہے. ہمارے یہاں تو قانون کو عزیز رشتہ دار, جو بھی عہدے دار ہوتا ہے اس کے عزیز رشتہ دار, تو قانون کو جیب میں ڈال کے پھرتے ہیں. 70 طرح کے ان کے پاس کارڈ ہوتے ہیں. سب سے پہلے اس کو جیسے ہی پکڑتے ہیں تو فوری طور پر سب سے پہلے میں فلانے کے ڈیرے سے آیا ہوں, مجھے فلانے یہ دیکھو کارڈ, میرا فلانا رشتہ دار ہے, میرا فلانا رشتہ دار ہے. تو قانون برابر اپلائی ہو رہا ہے. سیدنا علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ کو کام تھا, گئے, محنت مزدوری کی,
پھر بازار میں گئے، کچھ خریدا، پھر مسکین کو تلاش کیا، پھر اس کو دیا، پھر حضور پاک علیہ السلام کے پاس آئے، وقت لیا، اپنا مسئلہ ڈسکس کیا. تو اس کے بعد اللہ رب العزت نے اپنا یہ جو حکم تھا اس کو منسوخ فرما دیا تاکہ عامت المسلمین اور جو مخلصین ہیں ان کے لیے آسانی ہو سکے. سیدنا علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ اس بات پر خوش ہوا کرتے تھے اور فرمایا کرتے تھے کہ قرآن مجید کے اندر ایک حکم ایسا ہے کہ جس پر حضور پاک علیہ السلام کی پوری امت میں سے صرف میں نے اس پر عمل کیا اور وہ یہ حکم تھا. اللہ اکبر. تو اس کے اندر سرگوشی کے کچھ آداب ہیں. اگر آپ نے کسی کے ساتھ سرگوشی کرنی ہے تو اس کے لیے فرمایا گیا کہ نمبر 1، اگر ایک سے زیادہ لوگ بیٹھے ہیں اس مجلس کا حصہ ہیں تو 2 لوگوں کو اجازت نہیں ایک دوسرے کے کان میں باتیں کریں، کانا پھوسی کریں کہ دوسرے لوگ جو ہیں وہ یہ شک میں مبتلا ہو کے پتہ نہیں ہمارے بارے میں بات کریں، کوئی تمسخر اڑا رہے ہیں، اس سے منع فرما دیا. ہاں فرمایا کہ لا خیر فی کثیر من نجواہم الا من امر بصدقۃ او معروف او اصلاح بین. سورہ نساء پر نمبر 5 کے اندر فرمایا کہ 3 صورتوں میں تم ایک دوسرے کے کان میں آہستہ آواز میں بات کر سکتے ہو. فی کثیر من نجواہم الا من امر بصدقہ، صدقہ کا حکم دینا ہے وہ تم بات آہستہ سے کر سکتے ہو کیونکہ اس کو ویسے ہی خفیہ رکھنے کا حکم ہے. الا من امر بصدقۃ او معروف، یا کوئی نیکی کی بات کرنی، او اصلاح بین الناس، یا لوگوں کے درمیان کوئی صلح کا کوئی معاملہ کرنا ہے تو کسی کو کوئی ٹرک سجھانا ہے، کوئی ایک دوسرے کے کان میں کوئی بات کرنی ہے کہ کس طرح سے لوگوں کے درمیان اصلاح کی جا سکے تو وہ بات صرف کان میں کی جا سکتی. ادروائز عمومی مجالس میں اجازت نہیں ہے کہ ایک سے زیادہ لوگ 2-4 لوگ بیٹھے ہوں تو ظاہر ہے کہ باقی لوگ شک میں مبتلا ہوں گے، پھر وہ بھی اس کے کان میں آہستہ بات کرے گا تاکہ وہ شک میں مبتلا ہو تو لوگوں کے دلوں میں دوریاں ہوں گی. ہمارے گھروں میں ماحول جو بگڑتے ہیں ان میں سے ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ایک دوسرے کے کانوں میں باتیں کرنا منع فرما دیا. اس سے سورۃ الحشر ہے. اس کے بعد سورۃ الحشر کے جو آخری آیات ہیں میں ہر ایک سے درخواست کروں کہ اس کو چاہیے کہ جس کو یاد نہیں ہے آخری آیات کو ضرور یاد کر لے. آیت نمبر 22، 23 اور 24 سورۃ الحشر کی. هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم. حدیث پاک کے اندر تھا معقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور پاک علیہ السلام کے صحابی تو یہ فرماتے ہیں کہ جو شخص سورۃ الحشر کی آخری 3 آیات کو پڑھے، صبح کے وقت پڑھے لیکن آغاز کرے اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، اس سے پڑھے اور پھر یہ 3 آیات کو تلاوت کر لے. فرمایا کہ صبح پڑھے گا تو شام تک 70,000 فرشتے اس کی حفاظت کریں گے. شام کو پڑھے گا 70,000 فرشتے اس کی حفاظت کریں. طریقہ یہ ہے کہ فجر کے بعد بندہ پڑھ لے اور اسی طرح سے شام کو مغرب کے بعد جو ہے یہ پڑھ لے. اور ساتھ ہی یہ بھی فرمایا کہ 70,000 فرشتے بھی اس کی حفاظت کریں گے. اگر اس دوران اس کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس شہادت کی اس کو موت لکھی جائے گی تو اس کا ثواب بہت زیادہ ہے. اس کو جو ہے نا وہ حفظ کرنا بہت ضروری ہے. سورہ ممتحنہ کے اندر مضامین کافی تعداد میں لیکن وقت کم ہے. ایک بہت اہم ہے مضمون اس کے آخر کے اندر آیت نمبر 12 کے اندر اس میں فرمایا گیا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مومن عورتیں آپ سے بیعت کرنے کے لیے آئیں تو آپ نے 6 شرطیں رکھنی. اس سے ایک تو یہ معلوم ہوا کہ جو بیعت کرنے کا سلسلہ ہوتا ہے کہ اللہ کے جو ولی ہوتے ہیں، جو اللہ کے دوست ہوتے ہیں، جو بزرگان دین ہوتے ہیں، مشائخ ہوتے ہیں، لوگ ان کے پاس آتے ہیں اپنی اصلاح کے لیے ان سے بیعت کرتے ہیں. بیعت کیا ہوتی ہے کہ اس کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر کے اس بات کا عہد کرنا ہے کہ دین کے معاملات میں، سنت کے معاملات میں، شرعی معاملات میں میں آپ سے مشورہ کروں گا اور جو آپ گائیڈ کریں گے میں اس کے مطابق چلوں گا. یہ سمپل بیعت ہے. ویسے تو بیعت کی کئی ساری اقسام ہیں، میں ذرا معاملات کو تھوڑا سادہ رکھ رہا ہوں. تو اس میں کوئی ایسا ایشو نہیں ہے، اس میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. پھر جو شیخ ہے، جو پیر ہے، جو مرشد ہے، وہ اپنے کچھ شرائط بھی رکھ سکتے ہیں بشرطے کہ وہ شرائط جو ہیں وہ دین کے اور شریعت کے دائرے کے اندر ہوں. اور پھر وہ شرائط ایسی بھی رکھ سکتا ہے کہ ہر شخص کی جس طرح کی اس کی نفسیات ہیں، جس چیز کی اس میں کمی ہے، وہ اس کو اس بات کی تاکید کر سکتا ہے کہ تمہارے لیے شرط یہ ہے کہ میں تمہیں بیعت اس وقت کروں گا جب تم مثلا 5 وقت کی نماز کی پابندی کرو گے یا فلانا گناہ چھوڑ دو گے، اپنی نظر کی حفاظت کرو گے. تو اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے ایسی بیعت کے اندر. کئی سارے صحابہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے متعدد مقامات پر بیعت کی ہے. یہ جو سورۃ الفتح پر 26 میں گزری ہے اس میں بیعت علی الجہاد، بیعت علی الشہادت کا تذکرہ موجود ہے صلح حدیبیہ کے ذیل میں. یہاں پر عورتیں آیا کرتی تھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کرنے کے لیے. اب وہ پردے میں بیعت کرتی تھی. آقا کریم علیہ السلام نے کبھی کسی عورت سے ہاتھ نہیں ملایا. سینکڑوں روایات ہیں. اس کے اندر سبق ہے ان ہزاروں ان جیلی پیروں کے لیے کہ جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے لیے سارا کچھ حلال ہے. نمازیں بھی ہم اڑ کے جاتے ہیں، پروازیں ہوتی ہیں، مکہ مدینہ میں ہوتی ہیں، تو ہمیں نہ تو ادھر نمازیں پڑھنے کی ضرورت ہے، نہ ہی ساری حلیہ، نہ ہی 5 فٹ کے اوپر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دین نافذ ہے.
اور گلے میں 5 طرح کے ہار پہنے ہوئے ہیں، ہاتھوں میں 70 طرح کی انگوٹھیاں پہنی ہوئی ہیں، اور کوئی سنت ایسی نہیں ہے کہ جس کے اوپر وہ کینچی نہ چلاتے ہو، کوئی سنت ایسی نہیں، سنتوں سے بالکل خالی زندگی ہے. بس کیا ہے کہ جی فلانی گدی اور فلانی گدی، 4 ایک نام رکھے ہوئے ہیں، اور بس پھر لوگ بھی ایسے جاہل ہیں کہ ان لوگوں کے پاس اب جاتے ہیں، مال جان ایمان، خاص طور پر عورتیں اپنی عزت بھی لٹاتی ہیں، تو ایسے لوگوں کے پاس جانے کی ہرگز ضرورت نہیں ہے. سب سے پہلی اس کے اندر یہ دیکھنے کہ اس کے 5 فٹ پہ خود اسلام نافذ ہے کہ نہیں ہے. آپ نے اس سے اسلام کی ہدایت لینی ہے نا، شریعت اس سے سیکھنی ہے. تو وہ عورتیں آتی تھیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. 6 شرطیں. پہلی شرط یہ ہے اللہ یشرکن باللہ شیئا، آپ ان سے اس بات پر عہد لیں کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے. سب سے پہلی شرط، کیونکہ عقیدہ توحید اسلام کی بنیاد ہے، وہ سب سے پہلے اس کو پروٹیکٹ کریں. دوسرے نمبر پر فرمایا ولا یسرقن، وہ چوری نہیں کریں گے. تیسرے نمبر پر فرمایا آپ ان سے عہد لیں ولا یزنین، کہ وہ زنا نہیں کریں گے. چوتھے نمبر پر فرمایا آپ ان سے عہد لیں ولا یقتلن اولادہن، اپنی اولادوں کو قتل نہیں کریں گی. قتل اولاد کا جو معاملہ اس کے اوپر میں پہلے بات ہو چکی ہے، سورۃ الانعام کے ذیل میں ہو چکی ہے کہ اولاد کا جو قتل ہوتا ہے وہ کئی انداز میں ہوتا ہے. روحانی قتل بھی ہوتا ہے، جسمانی قتل بھی ہوتا ہے. قدیم زمانے میں اور انداز تھا، جدید زمانے میں اور انداز ہے. قدیم زمانے میں اس کے ایکسکیوزز کچھ اور تھے، جدید زمانے میں اس کے ایکسکیوزز کچھ اور ہیں. تو اس کے بارے میں جو ہے وہ علماء اکرام نے کئی سارے اور فقہاء اکرام نے اس کے اوپر کافی سارے کتابچے مرتب کیے. ضرورت ہو تو اس حوالے سے بات کی جا سکتی. اولادوں کو قتل نہیں کریں. پانچویں شرط فرمایا یہ ہے کہ وہ بہتان نہیں باندھے، ایسے ہی کسی کو گالی دے دینا، کسی اوپر الزام لگا دینا، کسی کو برا بلا بول دینا. چھٹی شرط فرمایا یہ ہے ولا یعصینک فی معروف، یہ بہت توجہ والی شرط ہے. اللہ اپنے محبوب سے فرما رہے ہیں کہ آپ عورتوں سے یہ عہد لیں کہ وہ نیک کاموں میں آپ کی نافرمانی نہیں کریں گی. رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں انسان کے. نیک کاموں میں آپ کی نافرمانی نہیں کریں گی. بہت بڑا سوال ہے. کیا آقا کریم سید المرسلین حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بدبخت شخص یہ امیجن بھی کر سکتے ہیں کہ وہ کسی عورت کو کسی گناہ کے کام کی ترغیب دیں گے؟ کوئی سوچ بھی سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں. اللہ نے فرمایا اپنے محبوب سے کہ معروف کام میں وہ آپ کی نافرمانی نہیں کرے. کیا مطلب؟ علماء فرماتے ہیں یہ تعلیم للامہ ہے، امت کو سکھانے کے لیے. اللہ رب العزت کو پتہ تھا کہ کئی سارے ایسے ڈبہ پیر آنے والے ہیں، جیلی پیر آنے والے ہیں، جیلی عامل آنے والے ہیں، جگہ جگہ پہ دکانیں چمکانے والے ہیں، لوگوں کا ایمان بھی لوٹیں گے، عزتیں بھی لوٹیں گے، اور یہ اتنا مقدس یہ جو عہد ہے اس کو وہ استعمال کریں گے اور اپنے مریدین سے ٹکا کے پیسہ بھی وصول کریں گے. ان کی جیبوں پر نظر ہوگی، ان کی عزتوں پر نظر ہوگی. تو ان کو سکھانے کے لیے اللہ نے فرمایا کہ سب سے پہلے پیر جی کو یہ دیکھو بلا یعصینک فی معروف، وہ خود کیا کر رہے ہیں، اس کو اس کی آپ نے معروف کاموں میں اطاعت کرنی. یہ دراصل امت کو تعلیم دینے کے لیے. تو یہ سبق ہے اہم ترین جو کہ سورۃ الممتحنہ سے ہم سیکھ سکتے ہیں. یہ 28ویں پارے کا نصف تفسیر کے اندر مکمل ہو چکا ہے. انشاءاللہ عزیز کل سورۃ الصف سے بات کریں گے. واللہ اعلم بالصواب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا. اللہم نور قلوبنا بالقرآن وزین اخلاقنا بالقرآن وادخلنا الجنة بالقرآن ونجنا من النار. یا رحیم یا رحمان یا رحیم یا رحمان. اللہم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللہم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد.